T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have a program ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. حال ہی میں چائنیز اسپیس ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد چاند پر ایک ریسرچ بیس اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں اور متعدد ممالک نے چاند پر بننے والے اس انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کا حصہ بننے کے لیے چائنا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر سے یورپین اسپیس ایجنسی اور امریکن اسپیس ایجنسی ناسا کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ ILRS یعنی انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن دراصل میں ہے کیا، اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کون سے ممالک ہیں جو چائنا کا ساتھ دینے والے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دور حاضر میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ جی دوستو، یہ ریس کوئی سپورٹس کار کی ریس نہیں بلکہ اسپیس ریس ہے، اور طاقتور ممالک اپنی تمام ٹیکنالوجی یوٹیلائز کر کے اس اسپیس ریس کو جیتنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس گزرتے دور میں اگر اسپیس کنگ کی بات کی جائے تو ناسا کو اسپیس کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ناسا امریکہ کا ایک خلائی ادارہ ہے جس کی بنیاد 1957 میں رکھی گئی تھی، اور دنیا میں سب سے زیادہ اسپیس مشن کا ٹائٹل بھی ناسا کو ہی جاتا ہے۔ ان میں کچھ ناسا کے اسپیس مشن ایسے بھی ہیں جن کا ریکارڈ آج تک نہیں توڑا جا سکا، جیسے کہ اپولو 11۔ 16 جولائی 1969 کو ناسا مشن اپولو 11 نے دنیا کو حیران کر دیا۔ کروڑوں لوگ اس ٹائم اپولو 11 راکٹ کو لائیو اپنی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے، جو آسمان کو چیرتا ہوا چاند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپولو 11 جب بحفاظت چاند پر لینڈ ہوا تو پوری دنیا، خاص کر کے امریکہ میں، ایک جشن کا سما بن گیا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے ایسٹروناٹ ہیں جنہوں نے چاند پہ اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ چائنیز اسپیس ایجنسی کے مطابق چاند پر بننے والے اس ریسرچ بیس اسٹیشن کو 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ چائنا اپنے گلوبل پارٹنرز کے ساتھ مل کے 2028 سے پہلے چاند پر انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کے فرسٹ فیز پر کام شروع کرے گا، اور 2040 سے پہلے سیکنڈ فیز کو مکمل کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں 2050 سے پہلے مون بیس اسٹیشن ILRS کو مکمل فنکشنل کر دیا جائے گا۔ ILRS کی شروعاتی تعمیر کا کام انسان نہیں بلکہ روبوٹس اور روورز یہ کام سر انجام دیں گے۔ چائنیز اسپیس ایجنسی کے مطابق اس اسپیس اسٹیشن کی ابتدائی اور بنیادی تعمیر کے لیے لونر لینڈرز، روورز اور لیپرز کو چاند کی سطح پہ بھیجا جائے گا۔ ریسرچ بیس اسٹیشن کے انرجی سسٹم کے لیے نیوکلیئر انرجی کا استعمال کیا جائے گا۔ نیوکلیئر انرجی ہائی پاور اور لانگ ٹائم انرجی سپلائی کو یقینی بنائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا سیٹ اپ کیا جائے گا جو زمین اور چاند کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اور دوسری سہولیات کی فراہمی مکمل کی جائے گی جس سے چاند پر انسانی زندگی کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ ایسٹروناٹس ایک لمبے عرصے تک چاند پر رہ کر اس کے ماحولیاتی نظام کو اچھی طرح اسٹڈی کر سکیں۔ چائنا کے پلان کے مطابق آنے والے 10 سالوں کے اندر وہ اپنے ایسٹروناٹس کو چاند کی سطح پر لے کے جانے کا کام مکمل کریں گے۔ دوستو، یہاں پہ اب میں آپ سے ایک بہت ہی خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر چائنا کے لیے یہ اسپیس مشن اتنا ضروری کیوں ہے، اور کن خاص وجوہات کی بنا پر
وہ اپنا اسپیس بیس اسٹیشن چاند پر بنانے جا رہا ہے۔ دنیا کی ٹاپ اسپیس ایجنسیز میں جہاں اسپیس ریس جاری ہے، وہاں ایک اور چیز جو کافی سالوں سے زیر بحث ہے وہ ہے ہاؤ ٹو مائن ایسٹرائڈز ان اسپیس۔ جی دوستو، ایسٹرائڈز جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں پتھر، لوہے، پلاٹینیم، گولڈ اور برف کے بنے ہوئے ہیں، آج سے 4.5 بلین سال پہلے جب ہمارا سولر سسٹم ایک دھماکے سے وجود میں آیا اور سیاروں کی تخلیق ہوئی، جن میں ایک ہماری زمین بھی شامل ہے، اور ان سیاروں کے وجود کے آنے کے دوران چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کسی بھی سیارے کا حصہ نہیں بن پائے، اور آج بھی یہ ایسٹرائڈز ہماری زمین اور دوسرے سیاروں کے درمیان موجود ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسٹرائڈز جو ہماری زمین کے قریب ہیں وہ بے پناہ قیمتی معدنیات سے مالا مال ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ایسٹرائڈز بھی ہیں اگر ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو پوری دنیا کے ممالک کی ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی 1000 گنا زیادہ قیمت بنتی ہے۔ اور دوستو، یہ صرف ایک ایسٹرائڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں ایسٹرائڈ میں سے صرف ایک۔ ایسٹرائڈز کی قیمت کا اندازہ ایک اور چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 16 سائکی ایسٹرائڈ جو سائز میں 2,30,000 میٹر میں پھیلا ہوا ہے، یہ ایسٹرائڈ آئرن، نکل، گولڈ اور پلاٹینیم جیسی قیمتی دھاتوں سے مالا مال۔ اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی ایسٹیمیٹڈ پرائز کوادریلینز آف ڈالرز میں ہے، یعنی اگر یہ دولت دنیا بھر کے ہر شخص میں تقسیم کی جائے تو ہر کسی کے حصے میں $1 بلین سے بھی زیادہ رقم آئے۔ دوستو، ایسٹرائڈز کی طرح ہمارا چاند بھی معدنیات اور گیس سے مالا مال ہے۔ 1985 میں یونیورسٹی آف وسکونسن کے انجینئرز اسٹوڈنٹس نے چاند پہ بہت بڑے گیس کے ذخائر کا دعویٰ کیا۔ بعد میں کافی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ گیس چاند پہ کافی بڑے ذخائر کے ساتھ موجود ہے۔ اس گیس کو ہیلیم 3 کہا جاتا ہے۔ فیوچر آف انرجی سورس کا ٹائٹل بھی ہیلیم 3 کے پاس ہے۔ ہیلیم 3 سے ملتی جلتی گیس ہمارے عام استعمال میں آتی ہے۔ اس کی ایک مثال بیلونز ہیں جس کے اندر یہ گیس بھری جاتی ہے۔ اکثر آپ نے یہ بیلونز برتھ ڈے پارٹیز اور بچوں کے ہاتھوں میں دیکھے ہوں گے۔ دوستو، ہیلیم 3 کو دنیا میں اگر انرجی سورس کے طور پہ استعمال کیا جائے تو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج پر کافی مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک کلائمیٹ فرینڈلی گیس ہے جس سے کسی بھی قسم کی تابکاری کا بھی کوئی خدشہ نہیں۔ دوستو، ابھی آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آخر کیوں چائنا اپنے اس مون بیس ریسرچ اسٹیشن کے خواب کو جلد سے جلد حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ چائنا اپنے تمام ریسورسز اور ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر ہیلیم 3 کی مائننگ کا آغاز کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مائننگ کے ساتھ ساتھ چاند پہ ایک ایسا گیس اسٹیشن تعمیر کرے جس سے وہ ہیلیم 3 کو فیول کے طور پہ دوسرے ممالک کو فروخت کرے جن کے لانگ ٹرم مشن کے پروبس کو ری فیولنگ کی ضرورت ہو۔ چائنا کے انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن کا مقصد چاند کے ماحولیاتی نظام کو سمجھنا نہیں بلکہ ہیلیم 3 کو حاصل کرنا ہے، اور اگر چائنا اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی ایک نئی سپر طاقت بن کے سامنے آئے گا۔ دوستو، چائنا نے اس مون بیس اسٹیشن میں اپنے ساتھ کئی دوسرے ممالک کو جوڑا ہے، جس میں سب سے پہلا نام رشیا کا آتا ہے۔ رشین اسپیس ایجنسی بھی ناسا کی طرح بہت بڑے پیمانے پہ اپنے اسپیس مشنز میں کامیاب رہی ہے۔ اس کے علاوہ وینزویلا، پاکستان اور یو اے ای بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اس اسپیس مشن کا حصہ ہے۔ اس اسپیس مشن کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں اسپیس میں اپنے قدم جمانے میں کافی آسانی ہوگی۔ ناسا کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں ناسا نے چاند پہ جانے کے لیے اپنے 2 مشنز کا اعلان کیا ہے۔ ان مشنز کو آرٹیمس 2
اور آرٹیمس 3 کا نام دیا گیا ہے۔ آرٹیمس 2 کی لانچ کی تاریخ نومبر 2024 رکھی گئی ہے، جس میں 4 ایسٹروناٹس، جن میں تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ایسٹروناٹ بھی شامل ہے، اس مشن کا حصہ ہوں گی۔ آرٹیمس 2 مشن کے سفر کا دورانیہ 10 دن کا ہوگا اور یہ چاند کے گرد ایک مکمل چکر کاٹ کے واپس زمین پہ لینڈ کرے گا۔ اس مشن کا مقصد چاند کے ماحولیاتی نظام پہ ریسرچ کرنا نہیں، بلکہ مشن آرٹیمس 3 جو کہ ناسا کا نیکسٹ مشن ہوگا، اس کے لیے چاند پہ ایک خاص جگہ کی تلاش کرنا ہے جہاں آرٹیمس 3 اپنے ساتھ لائے گئے ایسٹروناٹس کو چاند کی سطح پہ اتار سکے۔ آرٹیمس 3 مشن کو 2024 اور 2025 کے درمیان مکمل کیا جائے گا۔ اس وقت دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتیں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کے چاند کو فتح کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ان میں سے کون چاند پہ اپنے فتح کا جھنڈا گاڑے گا۔ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔